السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوستو، ہمارے بیان کو مکمل سننا ہے۔ بیان کا عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زبردست واقعہ ہے۔ دوستو، مکمل سننا ہے ہمارے بیان کو، آپ کو لے چلتے ہیں اس بیان کی جانب۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال ایک کیا گیا، جواب کئی ارشاد فرما دیے بھلائی کے لیے۔ اپنی قبر کی حفاظت کے لیے دعا بھی مانگی، چنانچہ ارشاد گرامی ہے دجال ساری دنیا میں پھرے گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، طاعون کی بیماری میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی، مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں چھوڑ دی، وہاں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، اللہ پاک نے اولاد دے دی۔ فرمایا میرے زکریا گھبرانا، یا خذ الکتاب بقوہ، میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام۔ تو وہی مریم جب جوان ہوئی، سیانی ہوئی، اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کا نمونہ اسی کو بنا لیا۔ فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے، باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی، ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا۔ آؤ، میں خدا ہوں، میں بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی کا پالن ہار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدہ مریم علیہ السلام پاکیزہ مائی، اتنی نیک مائی ہے، قرآن کریم میں اس کا 35 جگہ نام آتا ہے، 35 جگہ نام آتا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا۔ غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی، پہاڑ میں رہتی تھی، غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی، کپڑے اتار لیے، دیکھتی کیا ہے، اپنی طرف آتا ہوا ایک نوجوان کو دیکھا، ایک آدمی آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ چنانچہ انہوں نے فوراً کپڑے ڈالے، اور جب وہ قریب آیا، جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ السلام کے، ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، فرمایا او میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو۔ وذکر ذکر کر فی الکتاب مریم، قرآن جیسی مقدس کتاب میں، کلام الہی میں ذکر کرو مریم علیہ السلام کا۔ وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے الگ ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی خدا کی، جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا، فتمثل لها بشرا سویا، آدمی کی شکل میں آدمی آیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا، قال انی اعوذ بالرحمن، او آنے والے، او انسان، او آدمی، او مرد، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت
تقیا، میں اللہ کی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی امان میں آتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی نگہبانی چاہتی ہوں۔ وہی میرا رکھا، وہی میرا رکھوالا، وہی میرا نگہبان، وہی میرا محافظ۔ پر ان کنت تقیا، تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اللہ کی امان چاہی، اللہ کی حفاظت چاہی، اللہ کی پارت مانگی، اللہ کی نصرت مانگی، اللہ کی امداد مانگی۔ آگے سے وہ آنے والا کہتا قال انما انا رسول ربک، مائی مریم میں آدمی نہیں، میں بندہ نہیں، میں جنا نہیں، میں مرد نہیں، میں تو رسول ربک، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا، میں تو فرشتہ ہوں، ملائکہ میں سے ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے۔ جبریل امین تھے، ملائکہ کا سردار ہوں، سارے آسمانوں کے، عرش کے، زمین کے فرشتوں کا میں تو سردار ہوں۔ تو کیسے آیا بھائی یہاں؟ جناب کا یہاں کیا کام ہے؟ میں غسل کر رہی ہوں علیحدہ ہو کر کے، آپ کیوں آئے یہاں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا، الیونی کا میں دینے آیا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں بھی رب نے بھیجا، یہ بات بھی مجھے رب نے بتائی اور رب نے مجھے بھیجا، اور یوں کہنے کے لیے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے خبر دوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائی، پریشان ہو، میں بگڑی ہوئی نہیں، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے چھوہا تک نہیں، پھر کیسے ہو جائے گا؟ جبریل امین نے جواب دیا، خدا کہتا قال کذالک، اللہ پاک جب کرے گا اس کی مرضی۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، اس نے حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا۔ خدا پر یہ بات آسان ہے، وہ کرے گا، میں نے تجھے بتا دیا اور خدا کے حکم سے بتایا ہے، خدا کی طرف سے بتانے تجھے آیا ہوں۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائیں، پریشان ہو گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، یہ قرآن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، مقدمے میں تنگی دور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ شبینوں اور بیماریوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو برکت والی، رحمتوں والی، رہنما قانون کی کتاب ہے، یہ تو تعزیرات الہی ہے، خدا کا کلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ جبریل تو اتنی بات کر کے گیا، میرے پیٹ میں بوجھ سا محسوس بھی ہونے لگا جیسا پیٹ میں بچہ ہو۔ اللہ اللہ، شرم والی تھی، غیرت والی تھی، حیا والی تھی، جب پیٹ اپنا بڑا ہوتا دیکھا، دور جنگلوں میں، پہاڑوں میں نکل گئی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، شرم کی ماری پہاڑوں پہ چڑھ گئی۔ اللہ وہاں کھلاتا تھا، وہ کھاتی تھی، اللہ اس کو تو پہلے بے موسم پھل ملتے تھے۔
اللہ پاک کی قدرت کا تماشا دیکھو، نمونہ دیکھو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا، دائی کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، پاس دوسری عورت کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، دوا دارو کرنے والا کوئی نہیں، ٹکا انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں، پاس بیٹھ کے تھوڑی بہتی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اکیلی سیدہ مریم علیہ السلام ہے۔ بچہ پیدا ہونے کا جب درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، تو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ ادھر مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے لڑکا دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بات عورتوں کے مطلب کی ہے، تمہیں کیا خبر؟ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے پسینے آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، بڑی سخت پیاس لگتی ہے ماں کو۔ تو مریم علیہ السلام کو جب بھوک لگی اور پیاس لگی تو اس وقت کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ نہ تھا۔ جب درد ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کا ایک تنا، خشک منڈ، بالکل سوکھا ہوا ایک لکڑ کھڑا تھا کھجور کا، اس کا پکڑ کے یوں سہارا لیا حضرت مریم علیہ السلام نے، اور جب بھوک لگی، پیاس لگی تو آواز آئی، مریم اس کو پکڑ کے ذرا ہلا۔ الہ العالمین، پتا کوئی نہیں، خشک ہے، سبق بھی کوئی نہیں، اس کے ہلانے سے کیا ہوگا، اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا، اس کے قریب جانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا مریم اب تو سمان جا، اب تو سمجھ جا، جو بغیر باپ کے تیری جھولی میں لڑکا بٹھا سکتا ہے وہ سوکھی کھجور پہ تر تر پکی پکی تازی کھجوریں لگا کے تجھے کھلا بھی سکتا ہے۔ بس یہی بات اللہ کا قرآن ہر جگہ پیش کرتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا، بنا دیا، اب دوسری مرتبہ قبر میں سے پیدا کرنے مشکل ہے۔ کوئی انجینئر اگر ایک دو کام کر لے، اس کے لیے تیسرا کام کرنا کیا مشکل ہے؟ اور جو خدا اربوں خربوں پدموں سنکھوں انسان بناتا 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 رہا ہے تو وہ قبر میں تجھے مجھے اٹھا کر کے نہیں پوچھ سکے گا تو دنیا میں کیا کرتا رہا؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو پکڑ کے تھوڑی سی حرکت دی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پکی پکی کھجوریں گر رہی ہے، مریم علیہ السلام نے جھولی بھر لی، پکی پکی کھجوریں کھائیں، اور یوں پہاڑ میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں اور پانی پی لیا۔ اب سچی بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر اسے اور باتیں بھی سوجتی ہیں، پہلے تو مت ماری جاتی ہے نا بھوک میں۔ جب مریم علیہ السلام نے کھا لیا، پی لیا، سیر ہو گئی، اب یوں گود میں لیے بیٹھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا نبی ہے، اللہ اللہ گھور گھور کر دیکھ رہی ہے، پریشانی سے دیکھتی ہے، ارے تو کہاں سے آ گیا؟ میں بدنام ہو گئی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، کس کا نام لوں تو کس کا ہے؟ کس کا نام رکھوں کہ تو کس کا ہے؟ میں تو پاک ہوں، میرا رب جانتا ہے میں پاک ہوں، اور مجھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی میری اماں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، میرا نام بھی میرے خدا نے رکھا، تو کیسے پیدا ہو گیا؟ آواز آئی، یا مریم فکلی واشربی وقری عینا، او میری بندی مریم کھجوریں کھا، پانی پی، اس بچے کو گھور کے نہ دیکھ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
تجھے کیا پتا ہے میں نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ اب خدا نے حکم دیا اس کو گود میں لے کر پہاڑ سے نیچے اتر، چل قوم کے پاس، چل برادری کے پاس، چل اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی، یا اللہ کیسے جاؤں، کیا کہوں جا کر، کیا جواب دوں گی؟ میرا منہ اس قابل نہیں رہا تو میں ان کو جا کے دکھاؤں، میں اب نہیں جاتی۔ آواز آئی یہ لڑکا دیا تو اسی لیے ہے کہ تو وہاں لے کر جائے، اور تو فکر کیوں کرتی ہے؟ تیرا جو لوگ سوال کریں گے جواب میں خدا دوں گا، جواب تو میں نے دینا ہے، تو جواب دینے والی تھوڑی ہے۔ آواز آئی ہے مریم اٹھا اپنے بچی کو گود میں پہاڑ کے نیچے اتر، پیار کرتی ہوئی چل، ماتھے پہ پیشانی پہ بوسے دیتی چل، بچے کو گود میں لے کے نیچے آ۔ ادھر پہاڑ پہ سے کسی کی نظر پڑی، اس زمانے میں نظریں بڑی تیز ہوا کرتی تھی، دور سے دیکھا کسی نے بچہ گود میں لی آ رہی ہے، آئے آئے نیکی 9 کوس بدی 100 کوس۔ تم چاہے کچھ کرتے پھرو، امام کا خطیب کا اگر گھٹنا بھی کھل جائے تو کفر ہو جاتا ہے۔ تم رات دن کچھ کرتے پھرو، اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو اخبار میں، ہوٹلوں پہ، بیٹھکوں میں بڑے تکرار ہوتے ہیں۔ جس بندے کی نگاہ پڑی نا اس نے کھٹ مچا دی، شور کر دیا، آؤ دیکھو ولی بنی پھرتی ہے، نیک بنی پھرتی تھی، تم اس کو ولیہ کہتے تھے، تم اس کو عابدہ کہتے تھے، تم اس کو زاہدہ کہتے تھے، تم اس کو پرہیزگارہ کہتے تھے، آؤ دیکھو لڑکا لیے چلی آ رہی ہے۔ وہ جب تک مریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئی نا اس نے تو مخلوق کٹھی کر لی وہاں، اور ایسے موقع پر اور جلدی آتے ہیں لوگ، نماز پڑھنے تھوڑے آتے ہیں، تماشا دیکھنے زیادہ آتے ہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، تماشے میں سے کچھ نہ کچھ مزہ آتا ہے نا۔ اس وقت تم تو نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر آئے، کرائے بھاڑے خرچ کر کے آئے، اس لیے کہ چلو اللہ کا قرآن سنیں گے، شاید اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے۔ لیکن قرب و جوار کے کئی بڈھے اس وقت بھی ہوکے کا سر پکڑے بیٹھے ہوں گے، اور چھوٹے بچے کئی جوا کھیل رہے ہوں گے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتری، مخلوقات جمع ہے، نہ لیک نہ سلیک نہ خیر خبر، نہ کوئی کھانے کی نہ کوئی پینے کی، کھڑے ہو گئے سارے، کہنے لگے یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، او مریم، یا اخت ہارون، اے ہارون کی ہمشیرہ، او ہارون کی بہن، او مریم، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے لڑکی یہ تو نے کیا کیا، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا۔ اس لیے نوجوانوں کی غلط حرکتوں سے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں، ماں کی عزت خاتمے ملتی ہے، باپ کی آبرو اترتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی عزت جس نے بچانی ہو وہ اپنی جوانی کو سنبھال کے چلے۔ مریم علیہ السلام کو قوم نے اس کی ماں کا حوالہ دیا، اور تیری ماں بدکارہ نہیں تھی، تیری ماں بری نہیں تھی، تیرا باپ برا نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ شادی تیری نہیں ہوئی، نکاح تیرا نہیں ہوا، لڑکا گود میں اٹھا کے لے آئی۔ اللہ اللہ، ایمانداری سے سوچو اس اللہ کی ولیہ، اللہ کی بندی کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی۔ قوم ساری ایک طرف ہے، ایک اللہ کی بندی
عیسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگائے کھڑی ہے، بول نہیں سکتی، کیا جواب دے؟ اب آدائی مریم گھبرانا فاشارت الیہ، یہ جو تیری گود میں بچہ ہے، یہ جو تیرا بیٹا ہے نا، اس کی طرف اشارہ کر، اس کو کہو کہ تو جواب دے خود۔ مریم علیہ السلام تو اللہ کے قانون کو جانتی تھی، اللہ کے احکام سے واقف تھی۔ جب قوم چپٹی ہے چاروں طرف سے اور کھینچا تانی کی ہے، بولتی کیوں نہیں، بتاتی کیوں نہیں، اب چپ لگا بیٹھی ہے، اب یوں ہو گئی ہے، جواب دو جواب دو جواب دو، چاروں طرف سے ہنگامہ ہے، جواب دے۔ اولی بڑی پھرتی تھی، بڑی نیک دکھائی دیتی تھی، جواب دے۔ اب آدائی فاشارت الیہ، اس لڑکے سے پوچھو، خود اس بچے سے پوچھو۔ او یکدم تالی لگائی ساری قوم نے، واہ 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 واہ۔ جب جواب کچھ نہیں آیا تو بچے کے سر لگاتی ہے۔ کبھی بچے بھی بولے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، 3-4 دن کا بچہ نظر آتا ہے، ہم اس سے کیسے باتیں کریں؟ چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ کیسے جواب دے گا؟ ہم اس سے پوچھے تو نہیں بولتی اتنی بڑی؟ بچے کا نام لے رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے عیسیٰ اب تیری ماں کا دل تنگ ہو رہا ہے، جلدی کر اس قوم کو بتا دے کہ میں اگر بلانے پہ آؤں تو 3 دن کے بچے سے تقریر کرا دوں، بلانے پہ آؤں تو 3 دن کا بچہ تقریر جھاڑ دے۔ مریم علیہ السلام کا ذرا منہ پھیکا پھیکا سا ہونے لگا، اب میں کیا جواب دوں، یہ بچہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اماں کی جھولی میں لیٹے ہوئے تھے نا، یہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب اٹھ کے بیٹھے نا تو تھوڑی تھوڑی قوم میں ہلچل مچی، انہوں نے کہا خود اٹھائیے، کہ ہاں ہاں خود اٹھا ہے، کہ اس کی ماں نے تو نہیں اٹھایا، کہ نہیں یہ تو خود اٹھا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی، لگا یار یہ کیا بات ہے، بچہ تو 2-3 دن کا دکھائی دیتا ہے، یہ تو اکڑ رہا ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم سامنے کھڑی تھی، فرمایا قال انی عبد اللہ، او میری قوم کے لوگوں، او برادری، او مارکا، او علاقے کے لوگوں، کیوں تم نے میری ماں کا تماشا بنایا ہے؟ کیوں تم نے میری ماں کو پریشان کر رکھا ہے؟ کیوں تم نے گھبرا دیا میری اماں کو؟ تم نے کھلونا بنایا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ بھی مجھ سے سن لو اگر تمہارے دماغ میں کوئی جگہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پہلا کلام، 3 دن کا تو بچہ ہے، پہلا کلام دنیا میں سب سے پہلا کلام یہ کیوں کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ جس نے 3 دن کا بغیر باپ کے بچہ پیدا کیا، جس نے بچے کو بولنے کی توفیق دی، اسی خدا نے حکم دیا کہ پہلا بول تیرا یہ ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے امی کو نہیں امی کہا، پہلا کلام تیرا یہ ہونا چاہیے عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں کس لیے یہ کلام اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا؟ اس لیے کہلوایا کہ تو ایک تو بغیر باپ کے پیدا ہوا، ایک حضرت مریم کا بیٹا، تیسرا 3 دن کا بیٹا، جب بچہ جب تقریر کر رہا ہے، اب یہ لوگ کہیں میری طرح تجھے خدا نہ ماننے لگ جائیں۔ پہلا کلام جو تیرا ہو وہ ایسا ہونا چاہیے جو تیری ذات کی صفائی کرے اور میری توحید کا پیغام دے۔ فرمایا قال انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا پیدا کرنے والا اور ہے، مجھے 3 دن کے بچے کو بلانے والا اور ہے، میں نہیں بولتا، مجھے اس نے بلوایا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ پاک کی کتاب ملے گی، میں نبی بن کر آیا ہوں، میں پیغمبر بن کر آیا۔ تم میری ماں کو پریشان نہ کرو۔ قوم کی ہمیشہ 2 حالت رہی، برادریوں کی، قوموں کی ہمیشہ 2 کیفیت بنی، 2 صورتیں بنی، 2 حالت رہی۔ یا تو برائی پہ ساری قوم کھڑی ہو گئی، نہ ماننے پہ ساری قوم کھڑی ہو گئی، اور اگر ماننے پہ آیا تو پھر اتنا ماننا کہ آگے کو نکل گئے۔ اب بجائے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات جب پہلی دفعہ کہہ دیا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ کہنے لگا اچھا اب پتہ ہی اب چلا ہے، خدا ایک نہیں ہے، خدا 3 ہے۔ مریم علیہ السلام خدا کی بیوی ہے، اور جب کسی کا بیٹا نہیں تو بھی خدا کا بیٹا تو ہے نا، لہذا 3 خدا منا لیے عیسائیوں نے۔ پہلے حضرت مریم کو کہتے تھے تو بری ہے، تو نے بدکاری کی ہوگی، تو نے زنا کیا ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی اب کہنے لگا اچھا اب پتہ چل گیا تو خدا کی بیوی ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے، 1 خدا اور 2 تم، لہذا 3 خدا ہے۔ بہن ہی اسی طرح یا تو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں، شکل کو تسلیم نہیں کرتے، عمل کو تسلیم نہیں کرتے، کردار کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے لائے ہوئے قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کریم کا ابا کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں، دائی کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، وہ تو جیسے خدا ایسے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتے ہیں تو اس میں مبالغہ کرتے ہیں، اس میں زیادتی کرتے ہیں کہ خدا میں سے نکلا ہمارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا میں سے نکلا۔ یاد رکھو 2 عقیدے جب تک نہ ہوں گے، آخری جملے میرے پکا کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اپنے اماموں سے جا کے پوچھو، اپنے خطیبوں سے جا کے پوچھو، قرآن کریم کا ترجمہ جا کے دیکھو، 2 چیزیں پکی پلے باندھ لو، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابلے میں خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے مقابلے میں نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی مثال کوئی نہیں، کالی کملی والے کی مثال کوئی نہیں، خدا بے نظیر خدا ہے، مصطفیٰ کریم بے نظیر بادشاہ ہے۔ اب خدا کا باپ کوئی نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہو جائے گا۔ آپ اور میں زندہ رہے تو کئی جمعوں تک چلے گا، حضور کے رشتہ دار والدین پر مجھے اس بات کا افسوس ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا بیان حضرت قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو حضرت مریم علیہ السلام پہاڑوں کے پاس رہتی تھی اور اللہ رب العزت انہوں کو پھل بنا موسم کے جو پھل ہوتے ہیں وہ عطا کرتے تھے اللہ رب العزت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے جنے گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جننے کے بعد یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ ہمارے جو آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو، ہمارے چینل
اسلامک رضاری ایکٹ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کو دوستو ہمارے چینل پر ایسے ہی اسلامک بیان، اسلامک نالج، اصلاحی بیان قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ہی زبردست بیان آپ کو ہمارے چینل پر سننے کے لیے ملے گے۔ تو دوستو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں، آپ کو یہ بیان دوستو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔